یہ سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا کافی دیر تک لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا؟ کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا، نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔ کب تک اس سے منہ موڑو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، دو نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، جب تک یہ دو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے دو نصیحت کرنے والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا موت ہے۔ قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا اور موت تمہارے محلے میں آئے، تمہارے رشتہ داروں میں آئے، وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے، تمہیں بھی یہیں پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جس طرح موت عام ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی موتیں کثرت کے ساتھ کورونا کال میں جس طرح سے ہوئی ہیں نہیں دیکھا۔ لاشوں کے انبار دیکھا آپ نے کہ جیسے لوگ لنگر کے لیے بھیڑ بھاڑ لگاتے، یہاں لوگ جلنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے۔ قبروں کے پاس اس قدر بھیڑ بھاڑ کس بات کی؟ مردوں کی بھیڑ۔ یہ تو ہمیں جتنا دکھایا گیا ہے، ورنہ جو نہیں دکھا وہ کتنی لاشیں تھیں، کتنی موتیں تھیں۔ میرے عزیزوں، موت کا بازار گرم تھا، اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے۔ اچانک کوئی بلاوا آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہوگا۔